جب اس نے اپنے باپ بادشاہ شاہ جہاں کو نظر بند کیا تو ساری سلطنت نے اسے محض اقتدار کا بھوکا سمجھا، لیکن تخت اقتدار سنبھالنے کے بعد وہی لوگ اس کے گن گانے لگے، اور آج بھی اس مرد مجاہد کا نام مغلیہ سلطنت کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے، اور علماء اس کا ذکر آج بھی اپنی مجلسوں میں فخر سے کرتے ہیں۔ عیاش مغلیہ سلطنت کس طرح اسلام کی طرف لوٹی، آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنہ گل۔ اورنگزیب عالمگیر 3 نومبر سن 1618 کو مالوہ کی سرحد پہ پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ارجمند بانو بیگم تھیں جو کہ ممتاز محل کے نام سے مشہور تھیں۔ اورنگزیب کی عمر جب 2 سال کی تھی تو شاہ جہاں نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ آخر جہانگیر کے کہنے پر ہی شاہ جہاں نے اپنے بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ بادشاہ جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نور جہاں کی نگرانی میں بھجوا دیا، اور یوں اورنگزیب کو سید محمد، میر ہاشم اور ملا صالح جیسے علماء کی شاگردی کا موقع مل گیا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں خوب نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپاہگری میں بھی کمال حاصل کیا، اور پھر 12 سال تک حرمین شریفین میں دینی اور دنیاوی علوم حاصل کیے۔ اورنگزیب 17 برس کی عمر میں سن 1636 کو دکن کے صوبیدار مقرر ہوئے۔ اس دوران انہوں نے نہ صرف کئی بغاوتوں کو کچلا بلکہ چند نئے علاقے بھی فتح کر لیے۔ اورنگزیب نے بلخ کے ازبکوں کی سرکوبی جس جواں مردی سے کی، اس کی مثال تاریخ عالم میں مشکل سے ہی ملے گی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شاہ جہاں کی بیماری کے دوران ہی جب دارا شکوہ نے تمام انتظام حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لیے تو ایک طرف بادشاہ شاہ جہاں کی موت کی افواہیں پھیلنے لگیں اور ملک میں ہلچل مچ گئی، تو دوسری جانب اورنگزیب نے مراد سے مل کر دارا شکوہ کے مقابلے کی ٹھانی، اور اجین کے قریب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر کو فتح ہوئی، اور یوں دہلی پہ قابض ہونے اور اپنے والد بادشاہ شاہ جہاں کو نظر بند کرنے کے بعد اورنگزیب ابو المظفر محی الدین کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے تخت نشین ہوتے ہی ہندوؤں اور مسلمانوں کی تمام فضول رسمیں ختم کروا دیں، فحاشی کا خاتمہ کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش ممنوع قرار دے دی۔ شاہی دربار سے قوال، نجومی، شاعر ہٹا دیے گئے، درشن جھروکا کی رسم بھی ختم کر دی گئی، اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کر دیا گیا۔ سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم کر دیا گیا۔ کھانے کی جنسوں پر ہر قسم کے محصول ہٹا دیے گئے۔ اورنگزیب اسلامی فقہ کا ایک ماہر شخص تھا، اور اس نے فقہ کی تمام کتابوں سے انتخاب کر کے ایک ممتاز علماء کے ذریعے جامع کتاب فتاوی عالمگیری مرتب کروائی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اورنگزیب تعلیم کے لیے دل کھول کر خرچ کیا کرتا تھا۔ صوبائی گورنروں کو سخت احکامات تھے کہ مدرسے اور دارالعلوم کی ضروریات ہر ممکن پوری کی جائیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر خود فن موسیقی کا بھی ماہر تھا، لیکن اس نے اپنے عہد میں موسیقی پہ مکمل پابندی لگوا دی۔ جس کے بعد درباری گویوں نے موسیقی کا جنازہ نکالا تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ اسے ذرا گہرا ہی دفن کرنا تاکہ پھر اٹھ نہ سکے۔ اورنگزیب عالمگیر ایک ماہر خطاط تھا، اور متعدد قرآن پاک کے نسخے بھی اس نے تحریر کیے تھے جنہیں مکہ اور مدینہ بھجوایا گیا۔ اورنگزیب کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ایک قرآن پاک کے نسخے کا عکس بادشاہی مسجد لاہور میں نوادرات کے ساتھ آج بھی محفوظ ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر اپنے گزر اوقات ٹوپیاں سی کر اور خطاطی کر کے کیا کرتا۔ اس کی وصیت یوں تھی کہ 4 روپے 2 آنے جو بیگم محل کے ہاں ٹوپیاں سی کر اکٹھے کیے انہیں میرے کفن پہ خرچ کرنا، اور 305 روپے جو کتابت قرآن پاک سے حاصل ہوئے وہ میری وفات کے روز فقیروں میں
बांट देना। औरंगजेब आलमगीर को चूंकि विरासत में एक मुस्तहकम सल्तनत मिली थी, लेकिन उसने अपने दौरे हुकूमत में कई नए इलाके भी फतह किए। सन 1665 में आसाम, कोचबहार और चट्टागांग फतह किए और पुर्तगीजी और फरंगी बहरी कज़ाकों का खात्मा किया। सन 1666 में सरहद के शायर खुशहाल खान खटक की शोरिश और मित्रा और अलीगढ़ के नवाब में जाटों की गारतगरी खत्म की और साथ ही सतनामियों की बगावत भी खत्म कर दी। औरंगजेब ने सन 1686 में बीजापुर और सन 1687 में गोलगंडा की रियासतें भी खत्म कर दी। इसके बाद मरहटों के ताक़ुब में हिंदुस्तान के इंतहाई जनूबी हिस्से भी फतह कर लिए और यूं औरंगजेब आलमगीर के दौर में मुगलिया सल्तनत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। औरंगजेब आलमगीर मुगल सल्तनत के तमाम हुक्मरानों में सबसे ज्यादा दीन इस्लाम के करीब बादशाह माने जाते हैं। औरंगजेब ने बरसगीर में इस्लाम की तरवीज के लिए कई इक़दामात किए और इस्लाम की असल शक्ल को बरकरार रखने की तारीखी कोशिशें की जो गैर शरई रिवायात में मालूम होती जा रही थी। यही वजह है कि तारीख में बाज़ गैर मुस्लिम मौरिखीन ने औरंगजेब आलमगीर की किरदार कुशी भी की है और इस पे बेशुमार इल्जामात भी आयद किए गए, लेकिन आयद होने वाले इल्जामात पे बेशतर मौरिखीन एतराज़ात करते हैं और उन्हें मन घड़त और झूठा करार देते हैं। हिंदुस्तान पर सबसे ज्यादा अरसे तक तकरीबन 48 साल हुकूमत करने के बाद औरंगजेब आलमगीर अहमदनगर में बीमार हुए और 3 मार्च सन 1707 को 90 बरस की उम्र में वफात पाई। वसीयत के मुताबिक उन्हें खल्दाबाद में दफन किया गया और कब्र सादा रखी गई। शहनशाह औरंगजेब आलमगीर बड़े मुत्तकी, परहेजगार, मुदब्बिर और आला दर्जे के मुंतजिम थे। कहा जाता है कि खजाने से जाती खर्च के लिए कभी उन्होंने एक पाई भी नहीं ली थी। बाज़ उलमा ने सुल्तान औरंगजेब को अपने दौर का मुजद्दिद भी करार दिया है। औरंगजेब की वफात के बाद बेटा बहादुर शाह अव्वल बाप की सल्तनत का वारिस हुआ। बहादुर शाह अव्वल के दौरे हुकूमत में शाही खानदान क्यों बागी हुआ और मुगलिया सल्तनत का उरूज ज़वाल में कैसे बदला, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन मुगल सल्तनत की अगली किस्त में।